اللہ 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 اللہ۔ دو صفتیں ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ یہ دو صفتیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں اس کا ایمان نقصان میں ہے، نقص والا ایمان ہے، ناقص ایمان کو لے کر چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان دونوں کو، صبر اور شکر کو جمع کر لو اپنے اندر تو کامل ایمان والے بن جاؤ۔ ہم صبر سمجھتے ہیں کہ تکلیف کوئی آ رہی ہے اس کو برداشت کر لو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس کو برداشت کر لو، یہ صبر ہے۔ صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، مشکل آئی، اس کو برداشت کرنا ہرگز صبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں آپ۔ صبر اس کو نہیں کہتے، کسی تکلیف کے اوپر، کسی پریشانی کے اوپر اگر میں اس کو برداشت کر رہا ہوں تو اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر کہتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ احکامات سے کرنا۔ جب حالات آئیں تو بندہ حکم پر جم جائے۔ روزے کو صبر اسی لیے کہا گیا کہ روزے کے اندر آپ کا کھانا پینا جائز تھا، جائز تھا نہیں تھا، جائز خواہشات کا پورا کرنا جائز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا تو اب اس حکم پر جمنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ رک جانا کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے رک جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ورنہ پیاس کس کو نہیں لگتی، بھوک کس کو نہیں لگتی، اور خواہشات پورا کرنے کا کس کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آ گیا تو بندہ اس حکم کے اوپر ٹک گیا، جم گیا اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ ہے صبر۔ حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنے کو صبر کہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں۔ اگر کسی نے صبر کیا گناہ کے ساتھ، گناہ بھی کرتا رہا، حالات آئے اس کے پاس، پریشانی آئی، مشکلات آئی، اور اس مشکلات اور پریشانی کے اوپر اس نے صبر کیا لیکن گناہ بھی کرتا رہا، تو ذہن میں رکھیے گا یہ صبر کہلاتا ہی نہیں ہے۔ صبر تو ہوتا ہے تقوی کے ساتھ۔ جب صبر کر رہا ہے بندہ اور تقوی بھی اختیار کر رہا ہے تو یہ صبر ہے، ورنہ صبر نہیں ہے۔ یہ جو صبر کر رہا ہے تکلیف اور پریشانی کے اوپر گناہوں کے ساتھ، یہ صبر اس کو قبر تک پہنچا دے گا، یہ قبر اس کو موت تک پہنچا دے گا، موت سے پھر جہنم تک پہنچا دے گا، لیکن اس کا صبر ختم نہیں ہوگا۔ تو لہذا صبر کرو تقوی کے ساتھ۔ صبر کا مفہوم ہی تقوی ہے۔ اگر گناہ کر کے صبر کر رہے ہو یہ صبر نہیں ہے، برابر ہے، صبر کرو نہ کرو پھر، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں تو تمہارے اعمالوں کی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو وبا آئی، یہ پریشانی آئی، یہ پھر اپنے اعمال کا سبب ہوگا۔ لہٰذا اگر اس کو روکنا چاہتے ہو تو پھر سارے گناہوں کو چھوڑو، سارے گناہوں کو، اور پھر اب صبر کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس صبر کرنے کی برکات کیا ہوتی ہے۔ اس صبر کرنے کی برکات صرف تمہارے ساتھ منسلک نہیں رہیں گی، بلکہ سارے عالم کے اوپر اس صبر کرنے کی برکات کو ڈالیں گے، سارے عالم سے اس وبا کو ختم کروا دیں گے۔
یہ ہے صبر کا مفہوم. اور شکر کیا ہے؟ شکر کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی کوئی نعمت آئی، کوئی نعمت ملی، اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، یہ شکر ہے. جیسے میرے پاس کوئی اللہ نے گھر دے دیا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی گاڑی دے دی، یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی مال دے دیا، 1 کروڑ روپے دے دیا، مثال دے رہا ہوں. اب یہ جو 1 کروڑ روپے آیا تو اب میں اس کے اوپر کیا کرنا ہوں؟ شکر ادا کروں. اللہ تیرا شکر ہے. اس کو شکر کرنا نہیں کہتے ہیں، اس کو شکر کرنا نہیں، بلکہ دیکھنا یہ کہ یہ جو 1 کروڑ آیا ہے، اب یہ اللہ کے کام کے اوپر خرچ ہوتا ہے یا گناہ کے اندر خرچ ہوتا ہے؟ اگر یہ گناہ پر خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا. اگر یہ اللہ کے کام میں خرچ کر رہا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یہ ہے شکر. اس کو شکر کہتے ہیں. ہم نے شکر کے مفہوم کو ہی غلط سمجھ لیا. میرے پاس کوئی نعمت آئی، نعمت آنے کے بعد میں نے بولا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دیا. اب اس نعمت کو میں غلط یوز کر رہا ہوں. جیسے مجھے بیماری تھی، صحت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی، اب میں اس نعمت کو، صحت کی جو نعمت دی ہے، اس کو غلط استعمال کر رہا ہوں. کبھی غیبت کر رہا ہوں، کبھی بہتان لگا رہا ہوں، کبھی حسد کر رہا ہوں، کبھی جلن مچا رہا ہوں، کبھی غلط یوز کر رہا ہوں اس کو. تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کی دی ہوئی صحت کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہوں، نہیں کر رہا؟ ارے جس کو اس مرض سے صحت ہو جاتی ہے اور نعمت صحت عطا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، تو اب اس کا شکر یہ ہے کہ اپنی اس صحت کو اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا کر رکھے. کوئی ایسا کام اپنی صحت کی زندگی میں نہ ہونے دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہے اس صحت کی نعمت کا شکر ادا. اللہ